صاحب کی بات 100% درست ہے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے علماء ممبروں پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں امام حسن رضی اللہ عنہ کے قاتل کا کوئی پتہ نہیں کس نے ان کو شہید کیا، حالانکہ ہمارے ائمہ اہل سنت صدیوں پہلے سے اصل حقائق لکھتے چلے آئے ہیں کہ امام حسن کو کس نے شہید کیا۔ حضرت سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ نے اصل حقائق بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مکمل حوالہ جات بھی تحریر کر دیے تاکہ لوگ خود کتب کھول کر چیک کر لیں کہ امام حسن کی شہادت کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ میں نے جب پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ کے دیے ہوئے حوالہ جات کو چیک کیا تو دھنگ رہ گیا، کیوں اہل سنت کی ان نامور کتب میں امام حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کا واضح نام موجود تھا۔ میں تمام حقائق حرف بے حرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ میری طرف سے دیانت کا حق ادا ہو سکے۔ امام اہل سنت امام ابن عاصم شافعی نے کتاب الفتوح میں لکھا ہے، اے دنیا تم دھوکہ دیتی ہو اور تم کتنی میٹھی ہو کہ سب لوگوں کو دھوکہ دیتی ہو، تمام غموں کے باوجود پھر بھی تم لوگوں کو آپس میں خوش رکھتی ہو۔ وہ غم کہ جو رسول خدا کی وفات، ان کے وصی و حسین کی شہادت اور حسن کے مسموم ہونے کا تھا۔ امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں کہا ہے کہ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کو کئی بار زہر دیا کیونکہ وہ معاویہ کے پاس شام آنا چاہتے تھے۔ امام اہل سنت سعدی خزرجی رحمۃ اللہ نے واضح کہا ہے کہ امام ابن جریر الطبری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ معاویہ نے جادہ کے لیے زہر بھیجا اور اسے کہا کہ امام حسن کو شہید کر دو۔ تاریخ طبری میں آیا ہے کہ حسن ابن علی معاویہ کی حکومت میں زہر سے شہید ہوئے۔ معاویہ نے جادہ کو پیغام دیا کہ حسن کو مسموم کرو تو یزید کی شادی تم سے کروں گا اور 1,00,000 درہم بھی تم کو دوں گا۔ جب اس نے امام کو شہید کر دیا تو اس نے معاویہ سے کہا کہ اب اپنا وعدہ پورا کرو۔ معاویہ نے پیغام دیا کہ میں یزید سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ سال ہر سال زندہ رہے۔ اہل سنت کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ یہ کام معاویہ کی سازش کی وجہ سے ہوا کیونکہ معاویہ امام کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ معاویہ نے اس کو وعدہ دیا کہ اگر یہ کام کرو گی تو میں تم کو 50,000 درہم دوں گا اور اپنے بیٹے یزید کی تم سے شادی کروں گا۔ جب جادہ نے یہ کام انجام دے دیا تو معاویہ نے اس کو درہم تو دے دیے اور کہا کہ مجھے یزید کی جان عزیز ہے، اس لیے میں اس کی شادی تم سے نہیں کروں گا۔ پھر جادہ نے خاندان طلحہ کے ایک بندے سے شادی کی، اس کے گھر بیٹا ہوا۔ جب بھی اس کے بیٹوں اور قریش کے دوسرے لوگوں کے درمیان کوئی بات ہوتی تو وہ اس سے کہتے تھے کہ اے اس عورت کے بیٹے کہ جس نے اپنے شوہر کو زہر دیا تھا۔ امام اہل سنت امام ابو الفرج اصفہانی نے کتاب مقاتل الطالبین میں لکھا ہے کہ جب معاویہ نے اپنے بعد خلافت کے لیے یزید کو انتخاب کرنا چاہا تو اس کے لیے لوگوں سے بیعت لینے کا ارادہ کیا، تو اس نے امام حسن اور سعد بن ابی وقاص کے لیے ایک سازش کی اور مخفی طور پر ان کے لیے زہر کو بھیجا، اسی لیے ہر دو چند دن کے فاصلے پر فوت ہوئے ہیں۔ امام حسن کو زہر دینے کا ذمہ امام کی بیوی جادہ نے لیا کیونکہ اس نے اس کام کے کرنے کے لیے معاویہ سے پیسے لیے تھے۔ امام صاحب نے اس روایت کے آخر میں نقل کیا ہے کہ مغیرہ سے روایت ہے کہ معاویہ نے جادہ کو پیغام دیا کہ حسن کو مسموم کرو تو یزید کی شادی تم سے کروں گا اور 1,00,000 درہم بھی تم کو دوں گا۔ جب اس نے امام کو شہید کر دیا تو اس نے معاویہ سے کہا کہ اب اپنا وعدہ پورا کرو۔ معاویہ نے اس کے لیے 1,00,000 درہم بھیجے اور پیغام دیا کہ میں یزید سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ سالہ سال زندہ رہے، اس لیے میں اس کی شادی تم سے نہیں کروں گا۔ امام حسن سن 49 ہجری کو شہید ہوئے اور وہ 40 دن مریض رہے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 47 سال تھی۔ جب معاویہ کو امام حسن کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی کہ اس کے سبز محل سے اس کی آواز کو سنا گیا اور شام کے لوگوں نے بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے تکبیر کہی۔ معاویہ کی بیوی فاختہ بنت قریظہ نے معاویہ سے کہا کہ تم بہت خوشحال نظر آ رہے ہو، کیا ہوا ہے کہ اس طرح سے تکبیر کہہ رہے ہو؟ معاویہ نے کہا حسن ابن علی قتل ہو گیا ہے۔ فاختہ نے کہا کہ کیا تم فاطمہ کے بیٹے کے مرنے پر تکبیر کہہ رہے ہو؟ معاویہ نے کہا خدا کی قسم اس کے مرنے نے میرے دل کو اتنا خوشحال کیا ہے کہ میں خوشی سے تکبیر کہہ رہا ہوں۔ ابن عباس معاویہ کے پاس آیا تو معاویہ نے اس سے کہا کہ جو واقعہ تمہارے خاندان میں پیش آیا ہے کیا تمہیں اس کی کوئی خبر ہے؟ ابن عباس نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے، لیکن تم بہت ہی خوشحال نظر آ رہے ہو
اور میں نے تمہاری تکبیر کہنے اور سجدہ شکر ادا کرنے کے بارے میں بھی سنا ہے۔ معاویہ نے کہا، حسن دنیا سے چلا گیا ہے۔ ابن عباس نے 3 مرتبہ کہا، خداوند ابو محمد پر رحمت کرے۔ پھر معاویہ سے کہا کہ خدا کی قسم ہے معاویہ، اس کا قبر میں جانا تمہیں قبر سے رہائی نہیں دے گا، اور اس کی عمر کا کم ہونا تیری عمر کو زیادہ نہیں کرے گا۔ اگر ہم امام حسن کے ساتھ محشور ہو جاتے ہیں تو گویا ہم پرہیزگاروں اور رسول خدا کے ساتھ محشور ہوئے ہیں، اور خداوند اس دوری کی تلافی اور اس غم کو سکون کی حالت میں بدلے گا، اور اس کے بعد خداوند ہمارے لیے اپنے جانشین کو انتخاب کرے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت کی مودت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل اسلام کا نور کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔